میں نے بہت کچھ کیا اسلام کی خاطر. میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں صوفی کی ایک نظر تمہاری 100 کتاب کا مقابلہ. تم غلط فہمی. ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انگریز جو ہیں کتابیں پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ان کی غلط فہمی ہے. اور جو کتابیں پڑھنے والے, جو انگلش کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ان سے پوچھئے کہ یہی انگریز دنیا بھر کی کتاب پڑھنے کے باوجود جب اسلام کو پڑھتا ہے تو اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کو قبول نہیں کرتا. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے ان کے ذہنوں کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے, محمد عربی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں, اس ذات مقدس کے بعد کون وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کے اندر دین اسلام کو پھیلا دیا. آپ وہ پڑھتے ہیں تو پھر صوفیاء کو پڑھتے ہیں. جب صوفیاء کو پڑھتے ہیں تو پھر صوفیاء کو تلاش کرنے کی خاطر مارے مارے دنیا کے اندر پھرتے پھرتے ہیں, اور تلاش کر کر کبھی خواجہ اسلم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کبھی کسی صوفی کے پاس. لیکن ساتھ افسوس کا مقام بھی کہتا ہوں, ہمیں دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. ہمیں دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. اپنی محفل ہے دونوں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ انگریز جب کتابیں پڑھنے کے بعد حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ایک شخص کی تلاش کے لیے جب نکلتے ہیں تو خدا گواہ ہے ہم جیسے مجرم لوگ نظر آتے ہیں. 1000 not just 1000 million مسلم مجرم گناہگار نظر آتے ہیں. اور جو ہم صوفیاء کا لبادہ اوڑھ کر, صاحبزادگی کا لبادہ اوڑھ کر جب دنیا کے سامنے بیٹھتے ہیں اور چندے وصول کرتے ہیں اپنی ذات کی خاطر, اپنے آپ کو بنانے کی خاطر, نہ کہ اسی دولت کو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر, جب وہ لوگ ہمارے پاس آ کر ہم جیسے مجرموں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے متعلق کہا گیا ہے وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ صوفی جو اسلام کا نام لے کر اپنی زندگی کو فائدہ اٹھا رہا ہے یہ واقعتاً شخص غلط ہے. اور میرے جیسے ایک مجرم گنہگار شخص کو دیکھ کر وہ شخص دین سے بھاگ جاتا ہے, دین سے بھاگ جاتا ہے. میں اگر شخص ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, آپ بھی ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہر شخص کا کیا حق ہے؟ ہر شخص اسلام کا سفیر ہے, ہر شخص اسلام کا صوفی ہے, ہر شخص اسلام کا مبلغ ہے. میرے پاس اگر ایک بات ہے, اگر اس کا پیغام میں کسی دوسرے کو پہنچا دیتا ہوں, حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے. حضور کا یہ ارشاد گرامی ہے, الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. تمہاری زبان سے ایک کلمہ جو نکل جائے گا وہ بھی تمہاری ذات کے لیے صدقہ بن جائے گا. آئیے اس بات کا عہد کیجیے, اس بات کو پختہ ہو جائیے کہ جو صوفیاء نے ہم کو پیغام خدا کا دیا, بلکہ اگر آپ قرآن مقدس کی ایک بات کو, قرآن مقدس کی ایک آیت پر غور کریں, اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, میرا پیارا اپنی خواہشات کے ساتھ تو بولتا ہی نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کی زبان مقدس سے جو بھی نکلتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے. اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ آپ اگر کسی صوفی کے در مقدس پر حاضر ہوتے ہو تو کیا ملے گا؟ وہ اللہ کی وحی نہیں ہوگی. یقین یہ بات ہے جب اللہ کے صوفی اللہ کے نیک بندے کے دربار پر حاضر ہوگے تو اس کے منہ سے کیا نکلے گا؟ اس کے منہ سے خدا اور اس کے رسول کا کلام نکلے گا. خدا اور اس کے رسول کا کلام نکلے گا. اگر اس کی زبان سے, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, میرا ضمیر بھی کہتا ہے کہ جو شخص مفاد پرست ہے, جو شخص دین کو دھوکہ دینے والا ہے, اگر کوئی سمجھنے والا آدمی اس کے سامنے بیٹھ جائے اور وہ مفاد پرست نعوذ باللہ من ذالک, ہمیں سب کو بچائے اس مفاد پرست. وہ مفاد پرست اپنی زبان سے خدا اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہو, سمجھنے والا سمجھ جائے کہ اس کی زبان کی تہ کے اندر کیا چیز ہے اور اس کے ظاہر میں کیا, اس کے باطن میں کیا, پتہ چل جاتا ہے. اور پھر اس قسم کا شخص زندگی پر کبھی نہیں چل سکتا. اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے, اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر اللہ کے لوگوں کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ آسان چیز نہیں. دنیا کا ہر شخص دولت دے کر ظاہری شہرت کو حاصل کر لے گا. دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ اقتدار حاصل کر کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ بن کے شہرت کو حاصل کر سکتا ہے, لیکن ان کی ساری کی ساری حکمرانیاں, ان کی ساری شہرتیں
ان کی ساری طاقت انسان کے جسم کے اوپر تو ہوگی لیکن اس کے دل کے اوپر کبھی نہیں ہو سکتی. اور دل کے اوپر کسی نے حکمرانی کی ہے وہ صوفیاء کی دعوت، وہ صرف صوفیاء ہے. قرآن مقدس کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد ایک دو باتیں کرنے کے بعد اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، جمیعا سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنا. ایک شخص سڑک سے جا رہا ہے، وہ اپنے راستے پہ جا رہا ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہاں پہ لوٹ سکے، لیکن توبہ کا یہ معنی نہیں. ہم ظاہری معنی لوٹنا کریں گے، لیکن توبہ کا معنی حقیقتاً کیا ہے کہ جب انسان دنیا کو گناہ کو چھوڑ کر، دنیا کی برائیوں کو چھوڑ کر، جب دنیا کے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر جب انسان اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف لوٹے، اس طرح لوٹے کہ دنیا کے گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹ سکے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے. کہ لوٹنا معنی تو یہاں بھی ہوگا لیکن اس طرح تم اللہ کی رحمت کی طرف لوٹے کہ دنیا کے گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹ سکے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تم گناہگار ہو، سیاہکار ہو، توبہ کرو، لیکن ساتھ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. ایھا المومنون، میں مانتا ہوں کہ تم گناہگار ہو لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ مومنو یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ ابھی تک ہمارے اوپر موجود ہے. لعلکم تفلحون. واقعہ ایک توبہ کے حوالے سے ذکر کر کے بات کو ختم کر دوں گا. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کے اندر حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جوانی کا عالم تھا، بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے اور شراب کی حالت میں ہر وقت مدہوش اور مست رہتے. ایک دفعہ آپ ایک گلی سے شراب کی حالت میں گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک کاغذ پکڑا ہوا ہے، وہ کاغذ کو اٹھایا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکڑا، اس کو چوما، خوشبو لگائی اور خوشبو لگانے کے بعد اس کو ایک دیوار کے اوپر رکھ دیا. ادھر خوشبو لگائی، ادھر اللہ نے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ بھی خوشبو لگا دی. رات آواز آئی، سوئے، آواز آئی یا بشر طیبت اسمی، اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبودار کر دیا. آپ توبہ کی حقیقت کو سمجھنے والا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کو راہ منزل ہی نہیں. جب تک ہم اپنی ذاتوں کے اندر پیاس نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہمیں کبھی اللہ کی رحمت کا راستہ نہیں مل سکتا. جب تک پیاسے ہم ہیں نہیں، جب پیاسے نہیں تو پانی کیسے ملے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے تو ظاہری طور پر ممکن ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ ملے، لیکن اگر مثال کے طور پر اگر عطار کی دکان میں آپ جاتے ہیں، خوشبو بیچنے والے شخص کی دکان پہ آپ جاتے ہیں، اگر اس دکان کے اندر جا کر اس سے طلب کرتے ہیں کہ مجھے عطار دے، عطر عطا کر، جب وہ عطر نہیں دے سکتا، ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ شخص واپس نہیں لوٹتا. لیکن کیا ہے یہ آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ شخص واپس خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے؟ نہیں، وہ شخص اس عطار کی دکان سے خوشبو کی نعمت لے کر آ رہا ہے. خوشبو تو موجود ہے، بوتل نہیں ملی. اب ان ذکر کی محفلوں کے اندر شریک ہونے کی بات یہ ہے، ظاہری طور پر اگر محسوس کریں کچھ نہیں ملا لیکن تمہیں اللہ کے ذکر کی خوشبو تو ضرور ملی. تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت جاگ اٹھی، آواز آئی یا بشر طیبت اسمی، اے بشر تو نے، اے بشر طیبت اسمی، تو نے اس کاغذ کو خوشبودار کر کے تم نے میرے نام کو خوشبودار کیا. اللہ رب العزت فرمانے لگے فبعزتی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ. فرمایا اے بشر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرے نام کو بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی خوشبودار کروں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں.
راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، اور ان صوفیاء کے پاس حاضر ہو کر منزل کو تلاش کرنے کی کوشش تو کریں۔ اگر ظاہری طور پر اور وقتی طور پر ہمیں اگر عطار کی دکان سے عطر کی بوتل نہ ملی تو انشاءاللہ خوشبو تو ہم ضرور لے کر جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم جو سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو، اس کے فیور کو حاصل کر رہے ہیں، مجھے امید ہے اپنے رب کریم سے کہ ہمارے دامن کو خالی نہیں بلکہ بھر کر بیچے گا۔ میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا وہ حق کی باقی سرپرستی کا حصول ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر مسلم ہینڈز کے نام سے چیریٹی کا آغاز کیا ہے۔ پچھلے سال میں اپنی مسجد کے اندر انفرادی طور پر کام کرتا رہا، لیکن اب رمضان مبارک کے اندر ہم نے پورے ملک کے اندر اس کام کا آغاز کیا۔ اس وقت ہمارا قربانی پروجیکٹ ہے، ہم قربانی بوسنیا کے اندر کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور سوڈان کے اندر۔ میں آپ سے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حد کی نے بڑی سرپرستی فرمائی ٹیلی فون کے اوپر، اب بھی میں آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی تعاون کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت مظلوموں کی آواز بیان کر رہا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ارے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میرے محبوب کی ذات پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں، اب وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ بندگی، میری بندگی کا توق اپنے تم نے گلے میں پہنا ہوا ہے، میرے محبوب کی غلامی کا توق تم نے اپنے گلے کی زینت بنا رکھا ہے۔ مومن بھی اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے پہ جہاد نہیں کر رہے۔ یا رسول